بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمین ارشاد فرماتا ہے رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب۔ دو مشرق اور دو مغرب سے مراد کیا ہے؟ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، اور سورج جہاں غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ سردیوں میں سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور گرمیوں میں الگ جگہ سے۔ تو یہاں جو دو مشرق دو مغرب، اسی طرح سردیوں میں الگ مقام پر غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں الگ مقام پر۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ کبھی دن بڑھے، کبھی راتیں بڑھی۔ سورج سردیوں میں کہیں سے طلوع ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو مشرق سے لیکن مقام جدا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں کہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا رب المشرقین، دونوں مشرقوں یعنی سردی اور گرمی میں سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے ان دونوں مشرقوں کا رب، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں یعنی سردی اور گرمی میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے ان دونوں مغربوں کا رب۔ اس نے قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا رب، کیونکہ سورج روزانہ جس رفتار سے چل رہا ہے تو اس کے طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، مقام تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہاں فرمایا رب المشارق والمغارب۔ پھر اس موسم کی تبدیلی کے اندر انسان کے لیے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ سردی کے اپنے فائدے ہیں، گرمی کے اپنے فائدے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیشہ ہی سردی رہے تو زندگی دشوار ہو جائے، ہمیشہ ہی گرمی رہے تو بھی دشوار ہو جائے۔ تو یہ موسم کی تبدیلی بھی اپنے اندر بے شمار نعمتیں لی ہوئی ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، اس نے دو دریا بہائے۔ عربی میں بحرن دریا کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں، بحرن دریا سمندر۔ مرج البحرین، بحرین بحرن کی تثنیہ ہے، بحرین دو سمندر دو دریا۔ مرج البحرین، اس نے دو دریا بہائے۔ کون سے دو دریا؟ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی ہے جس نے دو دریا بہائے، یہ انتہائی سخت کھارا اور دوسرا انتہائی سخت شیریں، کھارا اور میٹھا سمندر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسی دنیا میں، ایسی کائنات میں دو سمندر بہہ رہے ہیں، دو دریا بہہ رہے ہیں، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، ایک کا پانی قابل استعمال ہے، دوسرے کا پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ قدرت کی نشانی کیا ہے؟ مرج البحرین، اس نے دو دریا بہائے، کھارا اور میٹھا۔ یلتقیانی، وہ دونوں ملتے ہیں، التقاء لقاء ملنا، یلتقیانی وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، دونوں سمندر، کھارا بھی میٹھا بھی۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، لیکن ملنے کے باوجود وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھارا پانی سارا کا سارا میٹھے میں شامل ہو جائے، سارا کا سارا کھارا ہو جائے، یا میٹھا کھارے میں شامل ہو جائے، سارا کا سارا میٹھا ہو جائے۔ نہیں، ملتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ پانی کے اندر تو یہ خصوصیت ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور پانی وہ مکس ہو جاتا ہے،
لیکن یہ کھارا اور میٹھا سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ۔ مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا اور عالم برزخ کے درمیان ایک آڑ ہے۔ مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے حجابات ہوتے، ایک آڑ ہوتی ہے، ہمیں وہ معاملات دکھائی نہیں دیتے۔ باقی مردے کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، غیب کے معاملات، فرشتوں کے معاملات، عذاب یا جزا کے معاملات، عالم برزخ، موت کے بعد کی جو زندگی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دو سمندر ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے یلتقیانی کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ لا یبغیان، وہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ لا یبغیان، اس آڑ سے یہ آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں آپس میں ملتے نظر تو آتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان۔ مرجان مونگے کو کہتے ہیں، خاص پتھر ہے۔ مرجان اور مونگے ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں۔ یخرجو، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، لؤلؤ موتی، مرجان مونگا، قیمتی پتھر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم تیرا ہی شکر بجا لاتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، اور اسی کے ہیں، وہی مالک ہے۔ یہ جو لفظ لام آتا ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات، للہ، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی مالک ہے، للہ۔ لہو، اسی کے ہیں، یعنی اللہ ہی مالک ہے، لہو، اسی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں۔ الجوار، کشتیاں۔ کون سی کشتیاں؟ جوار کہتے ہیں بڑی بڑی کشتیوں کو، بڑے بڑے جہاز، الجوار۔ الجوار، اسی کے ہیں بڑے بڑے جہاز۔ المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہیں، فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں اٹھے ہوئے بڑے بڑے جہاز اسی کے ہیں، کالاعلام، یہ کس طرح اٹھے ہوئے ہیں؟ کالاعلامی، پہاڑوں کی طرح۔ آپ دیکھیں کبھی چلے جائیں کماڑی چلے جائیں کبھی آپ، وہاں کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، اور دنیا کے اندر سمندر میں جو جہاز چل رہے ہیں کئی منزلہ جہاز ہیں، یہ جہاز پانی میں چل رہے ہیں، کئی منزلہ جہاز منوں ٹنوں وزن لے کر چل رہے ہیں۔ حالانکہ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس پر ایک سوئی بھی رکھی جائے، ایک کیل بھی رکھی جائے تو یہ فوراً وزنی چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، سمندر کی گہرائی میں پہنچے گی وہ، ایک سوئی ڈالیں، ایک کیل ڈالیں، سمندر کی گہرائی میں جا کے رکے گی۔ اتنے بڑے بڑے جہاز یہ کیسے سمندر پر، پانی پر چل رہے ہیں؟ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں اٹھے ہوئے بڑے بڑے جہاز اسی کے ہیں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا سورہ رحمان کا ایک رکوع 25 آیات مکمل ہوئیں۔ رب العالمین ہمیں مکمل قرآن سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔